السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کا قبیلہ بنو دان تھا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام مہنو تھا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے بنی اسرائیل فلسطینیوں کے غلام تھے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کے ایک ماورائی خوبی یہ تھی کہ ان کے تمام جسم کی طاقت سر کے بالوں میں تھی۔ جب شمعون رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ قانوت نامی شخص سے ہوا تو وہ فلسطین کا حکمران تھا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی یہودیوں کی ارچنڈ تھی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کو اس کے بڑوں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرانے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی دشمن نہیں باندھ سکتا مگر خدا کی مرضی میں نہیں بدل سکتا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کسی جنگجو کو نہیں رکھتے تھے، وہ تنہا 6000 کفار سے لڑ لیا کرتے تھے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ سال میں 4 ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے، اور حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ اور موذیہ نے اپنی گرفتار کیا۔ یہی نیک عبادت گزار بندے تھے جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کیا۔ ناظرین، اب میں آپ کو اس کا پورا واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے، اور دوران وضو نصیحت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ عبادت گزاری کے لیے ظرفاً مثل تھے۔ 1000 مہینے تک روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں اور کفار کی سرگوبی کرتے، ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ عالم تھا کہ لوہے کی بھاری بھاری مضبوط زنجیروں میں بھی عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھوں سے ٹوٹ کر گر جاتی تھی۔ کفار نے جب دیکھا کہ شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی حربہ کاری گن نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح گر لیا جائے۔ چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی سے جا کر کہا، اگر تم اپنے خاوند کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے میں تمہیں بہت سا مال اور دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کے لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح کو جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی۔ محترم ناظرین، یہ بیانی سن کر حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی۔ آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیوی اس طاق میں لگی گئی رہتی کہ جب بھی موقع ملے آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد دوبارہ واقعہ موقع پا کر ایک رات پھر اس نے اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے
حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر لوہے کی زنجیر کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک لڑی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات کا معاملہ ٹال دیا اور کہا، میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں اپنا راز ظاہر کر دیا اور کہا، میں ولی ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ آخر کار بیوی کو جب بھید معلوم ہوا تو اس نے ایک رات حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ نے کھولنے کی بہت کوشش کی مگر تمام کوششیں رائگاں گئیں۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کان کاٹ دی اور آنکھیں نکال دی۔ تب اس نیک بندے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اسے ان بتوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور کافروں کو یہ ستون و ماشت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی، وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پہ آ گری۔ جب ان کے ہاتھ پاؤں کان ناک اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکلوا دی، دریا میں پھینکنے لگے تو گرنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھام لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ہوا میں پکڑ کر آپ کے بدن کو درست کر دیا۔ تندرستی کے بعد حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ موذیہ کے محل کو نیست و نابود کر دیا، اور جب حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ نے بیوی کو سزا دینا چاہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے منع کر دیا۔ آپ نے 1000 ماہ کی عمر پائی۔ آپ کی نبوت تقریباً 20 سال کا عرصہ گزرا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔